امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر فیض امام احمد رضا کشتہ عشق مصطفیٰ، آپ قرآن مجید فرقان حکیم سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا زندگی کا موضوع صرف ناموس رسالت رہا۔ میں نے کل آپ کی ایک بڑی پرانی تقریر سنی، تو اس میں بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جب تحریک نہیں بنی تھی، جب آپ منظر عام پر بھی نہیں آئے تھے، تو امیر المجاہدین قرآن مجید فرقان حکیم میں کیسا غور و خوض کرتے تھے۔ ایک نکتہ آپ حضرات غور سے سنیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں آیت درود و سلام ہے، اسے سن کر ہم خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا ہمارا ایمانی اظہار ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگلی آیت جو اس سے ہے اس پر پھر بات کیوں نہیں کرتے؟ جب رسول اللہ پہ درود و سلام کی بات کرتے ہو اور خوش ہوتے ہو، حق نبی کہتے ہو، کہنا چاہیے۔ بعض علماء نے منع فرمایا تو رک جانا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جب درود و سلام کے فضائل بیان کرتے ہو، تقریر سے پہلے بھی درود و سلام، اذان سے پہلے بھی درود و سلام، اذان کے بعد بھی درود و سلام، بحمد اللہ، ہمارے لیے تو سب کچھ ہے درود و سلام۔ اور اسی کو سن کر ہم نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں تو سبق پڑھایا نا، لیکن جنہوں نے سبق پڑھایا انہوں نے یہ سبق بھی پڑھایا۔ امیر المجاہدین نے کیا بات فرمائی؟ فرماتے ہیں اگلی آیت کے بارے میں پھر بات کیوں نہیں کرتے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ فرمایا اس سے اگلی آیت یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ جب تم درود و سلام والے ہو تو پھر قرآن کی اگلی آیت پر بھی بات کرو نا، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی گستاخی کرے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اللہ کی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ، آپ نے کتنا خوب نکتہ دیا۔ فرمایا پھر اس آیت کی بھی بات کیا کرو نا، اور اس آیت کی بات کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو گستاخ رسول ہے اس پر اللہ کی، سارے اونچی آواز میں بولیں، جو گستاخ رسول ہے اس پر اللہ کی لعنت کا معنی یہ نہیں ہے ایسا نشان کرنا۔ اب تو لوگ اس سے بھی گئے، فرانس کے صدر کو بھی دعا دے رہے ہیں، فرانس کے صدر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے توبہ کر کے عاشق رسول بن جاؤ۔ استغفر اللہ، اس ملعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت کا معنی یہ نشان نہیں ہے۔ لوگ تو اس نشان سے بھی گئے نا، لیکن لعنت کا معنی کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا گستاخ رسول کے بارے میں لعنت کا معنی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ اس کے بارے میں لعنت کا معنی یہ من سب نبیا فقتلوہ، یہ بات ہے۔ یہ امیر المجاہدین نے جو نظریہ دیا ہے، جو حدیث لوگوں کی زبان پر جاری ہو گئی، بچہ بچہ اب من سب نبیا فقتلوہ پڑھ رہا ہے، یہ نظریہ اور بیانیہ بن گیا امت مسلمہ کا۔ قرآن مجید فرقان حکیم سے آپ نے کیا خوب استدلال کیا ہے۔ تو ایسے نہیں 1,72,00,000 بندہ آ گیا، ایسے نہیں آ گیا۔ اس دور میں جب سب لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کا نام انہوں نے حکمت و دانائی رکھ دیا ہے۔ جب وہ گستاخ رسول کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے، ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، اس وقت امیر المجاہدین نے گستاخان رسول کے خلاف ایسی بلند آواز کی، ایسی بلند آواز کی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آپ کی تربت سے آج بھی عالم کفر کانپ رہا ہے کہ 16 فروری تک تو معاہدہ ہے، 17 کو کیا ہونے والا ہے؟ 17 کو یہ ہونے والا ہے
الیوم یوم الملحمہ، اس دن گستاخوں کو کاٹنے کا دن ہوگا۔ جی ہاں، امت مسلمہ حضور کی عزت کے لیے کھڑی ہوگی کہ یا تو سفیر نکالو، یا تو سفیر پاکستان سے دفع کرو، اور فرانس کے صدر کے خلاف اعلان جہاد کرو، انشاءاللہ۔ سارے ساتھ ہیں؟ ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایک سانس کی بھی گنجائش نہیں ہے گستاخ رسول سے کوئی نرم بات ہو سکے، ورنہ ہم مر جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، سب کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ گستاخ کے لیے نرم بات ہمارے پاس صاف ستھری بات ہے۔ تو رائے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس صرف ایک بات ہے، جو رسول اللہ کے بارے میں جو بات کرے گا اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو کاٹنا ہے۔ اب یہ بھول ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کی بار ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اب جو ہوگا، قوم الحمدللہ پوری تیار ہے۔ حضور کے جو غلام ہیں، وہ تو میں نے کہا نا کہ فرض کفایہ کے لیے 1,72,00,000 آ گئے کہ جنازہ پڑھیں گے، تو بتاؤ فرض عین جب ہوگا تو کتنے حضور کے غلام نکلیں گے؟ اور انشاءاللہ ہم نے کچھ بچانا نہیں، پرچے ورچے کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں، دھمکیاں شمکیاں کوئی نہیں، ہم سے رسول اللہ کی بات کرو۔